السلام علیکم دوستوں، میں عثمان اور آج میں بات کروں گا سوسائڈ یعنی کہ خودکشی پر، جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کو ہماری سوسائٹی میں بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے ایز اے میجر سن، اور بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر ایسی سچویشن کبھی نہیں آئے گی، اللہ نہ کرے ہم پہ ایسی سچویشن آئے۔ لیکن پاکستان کے سٹیٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی روز کی اموات میں سے 10% اموات خودکشی سے کی جاتی ہیں، اور ان جنرل دیکھا جائے تو 15 سے 35 لوگ روز پاکستان میں خودکشی کر رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً آن ایوریج ہر گھنٹے میں ایک شخص خودکشی کے ہاتھوں موت کے منہ جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آخرت میں آگ میں جلے گا۔ اور اس فیکٹ کو جاننے کے باوجود بھی پاکستان میں سوسائڈ کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے جو ٹاپ ریزن ہے وہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے۔ لوگ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کا بہانہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیاوی محبت میں ملوث ہو کر اس سے دھوکہ کھا کر یا اس میں ہار کر فیلئر میں آ کر مایوس ہو کر اس زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک ڈپریس زندگی، ایک تنگ زندگی دے دی جائے گی، اور تمہیں آخرت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور ایک مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو اگر بھول جائے تو وہ ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم آج کہتے ہیں مسلمان کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ان سے مصائب اور اطاعت کے ذریعے امتحان نہ لیا جائے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد ایمان کے ساتھ امتحانات بھی رکھا ہے۔ زندگی لائف از اے ٹیسٹ، ریگولر ٹیسٹ، یہ نہیں کہ ایک ٹیسٹ کے بعد اگلا نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے دونوں حالات میں ڈال کر اس کا امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہیں خوف میں مبتلا، یعنی کہ یوتھ میں جو کمپٹیشن ہے جاب کا، میرجز کا آج کل بہت ایشو چل رہا ہے، اسی طرح ریس لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی، اور اس خوف پہ، اس مینٹل پریشر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس سے تمہارا امتحان لوں گا، ایک تمہاری جانوں کا، تمہاری بھوک، تمہارے اعمال اور تمہارے اموال سے تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں ان سب کے نقصان میں کسی نہ کسی طرح ضرور امتحان لیا جائے گا۔ مطلب دوستو، اسلام میں تو زندگی کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یہ امتحان ہے ہم پر، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں دیکھنے کے لیے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ دیکھ لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔ آل اے ٹیسٹ۔ اور اگر دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے زیادہ امتحان نبیوں سے لیے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ڈپریس ہونے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی کیوں امتحان لے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی سٹرینج سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس سے امتحان لیتا ہے۔ حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم ایک فیلئر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حالانکہ ہم سے امتحان لے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور خودکشی کی طرف، سوسائڈ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم قرآن پر بلیو کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اٹ مینس کہ جب ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم یہ پریشر نہیں لے سکتے، یہ امتحان نہیں لے سکتے، تو ہمیں اس چیز کا بلیف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ مایوسی کفر ہے، یہ اس الفاظ میں فرمایا کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کافر ہوتے ہیں، اور ایسا شخص جو خودکشی کرتا ہے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں
अल्लाह ताला को दुख होता है कि हम उनसे पहले अपनी जान लेने में जल्दी कर लेते हैं। अल्लाह ताला का ये हक़ है कि उसी की ये मर्ज़ी है कि वो जब जान ले, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि एक शख्स ने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ख़ुदकुशी कर ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शख्स ने मुझसे पहले अपनी जान लेने में जल्दी कर ली है और मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी है। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में ही 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मुझे पता चला था कि ख़ुदकुशी कर ली गई थी। एक मेरी यूनिवर्सिटी के एक फ़ेलो थे, जूनियर थे, जो हमने पास आउट होने के बाद ये स्टोरी सुनी थी कि वो किसी हालात से गुज़रे थे, तो उन्होंने छत से छलांग मार के ख़ुदकुशी की कोशिश की थी। वो इस दुनिया में भी तकलीफ़ में गुज़रे थे, 1 हफ़्ते बाद तक वो ICU में तकलीफ़ में पड़े रहे थे, उनके वालिदैन भी तकलीफ़ में थे, और इस आखिरत में भी अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बता दिया है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए कि ऐसा शख्स जो है वो जिस तरह की ख़ुदकुशी का ज़रिया इस्तेमाल करता है, वो आखिरत में भी और जहन्नुम में भी उस ज़रिए से अपने आप को तकलीफ़ देता रहता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स लोहे के हथियार से अपनी जान लेगा तो वो आखिरत के दिन जहन्नुम की आग में उसी लोहे से अपने पेट को घोंपता रहेगा। उसी तरह अगर वो कोई जहर लेता है तो वो उसको उस जहन्नम में भी पीता रहेगा, और अगर कोई शख्स छलांग मार कर ख़ुदकुशी करता है तो वो जहन्नुम की आग में पहाड़ से छलांग मार मार कर अपने आप को सज़ा देगा। मैं आपको वही आयत दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि हम अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला की इबादत से अपने आप को जितना दूर कर लेते हैं, हम दुनिया में उतना मुलव्वस हो जाते हैं और उससे उतना ही हर्ट होते हैं और अपने आप को मायूसी, कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। उस तकलीफ़ से भी गुज़रना पड़ जाता है और आखिरत में भी वही सज़ा मिलती है, एक डिप्रेस्ड लाइफ जो कि सूरह ताहा में बताई गई, और आखिरत में भी उसकी एक बहुत ज़लील कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें इस कॉन्सेप्ट को, लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझना है और अपने अंदर इसको यकीनी बनाना है। अल्लाह ताला के हबीब ने तो फरमाया कि इस ज़िंदगी को ऐसे गुजारो जैसे कि एक मुसाफिर गुजारता है, यानी कि ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ रखे और सफ़र पर चला जाए अपने इख्तिताम के लिए। और इसी तरह एक हदीस पाक में आता है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्नत है, क्योंकि एक मोमिन से इसमें इम्तिहान लिया जाता है और उसको वो आराइशें नहीं दी जाती, बल्कि जन्नत में उसकी मौत के बाद उसको इंशाअल्लाह उसका अजर ज़रूर मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपनी यूथ में ज़रूर इसकी अवेयरनेस करें कि ये एक गुनाह कबीरा है और ये एक हराम अमल है। उसी तरह आखिरत में भी इसका बहुत ज़लील सज़ा मुकर्रर की गई है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।